اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنے اصل منصب کی طرف لوٹنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک زمانہ گزر گیا تھا، اپنے اصل جو فرض منصبی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ کتنی واضح قرآن کی آیت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ عام طور پہ اس کو شہداء علی الناس آخرت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہی دو گے کہ نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ حالانکہ یہ ادھوری بات ہے، یہ آخرت مراد نہیں ہے یہاں صرف۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، وسط بمعنی واسطہ میں نے ترجمہ تمہیں بتایا تھا، پھر تفسیر طبری میں وہ مل گیا۔ میں نے جبوتی میں یہ امتن وسطہ کو بمعنی واسطہ کہا کہ تم واسطہ ہو بین الناس و بین اللہ تعالی، جیسے انبیاء واسطہ تھے بین الناس و بین اللہ تعالی۔ وہ واسطہ کی کیا شکل ہے؟ شہادت علی الناس، کہ دنیا کے انسانوں کو جا کر بتانا کہ لا الہ الا اللہ میں کامیابی۔ تو اس پر ڈاکٹر فوزی ہیں قطر کے بڑے فاضل آدمی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا لغت میں گنجائش ہے اس کی؟ کہنے لگے لغت میں تو بہت اچھی گنجائش ہے اور بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن ہے تو اس میں ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے جب تک پیچھے سے کوئی اس کی تصدیق موجود نہ ہو۔ تو تم دیکھو اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو یہ بہت اعلیٰ مطلب ہے، اگلے مضمون کے ساتھ اس کا جوڑ زیادہ ہے۔ پھر واپس آ کر میں نے سب سے قدیم تفسیر طبری کو دیکھا تو اس کے آخر میں یہ مطلب انہوں نے لیا ہے جو اس وقت میں نے بیان کیا کہ امت واسطہ ہو، ویسے تو ہے وسطہ عدلاً معتدل، افراط و تفریط جو یہود و نصارہ میں ہے اس سے مبرہ ہو، لیکن یہ مطلب بہت خوبصورت ہے کہ تم واسطہ ہو بین اللہ و بین الناس۔ وہ واسطہ کیسے ہو؟ شہادت علی الناس، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، گواہی دینا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی کی کڑی ہے پھر معاشر میں بھی یہ گواہی دینا کہ ہاں یا اللہ تیرے نبیوں نے سچ بات بتائی تھی۔ یہ بیچ میں ایک زمانہ گزرا جس میں یہ سبق محو ہو گیا۔ دعوت حق اور باطل دونوں کے ساتھ، دونوں کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام اترے، ساتھ شیطان بھی اترا، شیطان نے بھی دعوت دی اور آدم علیہ السلام نے بھی دعوت دی۔ دونوں کی دعوت، بلکہ اس سے پہلے وحی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ مضمون بیان بھی کیا ہے کہ شیاطین کی بھی وحی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر ان کی وحی کی حیثیت ہے یوحی بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اس وحی کی کیفیت ہے بالحق انزلناہ بالحق نزل۔ شیطان کی وحی ہے زخرف القول غرورا، اور اللہ کی وحی ہے بالحق انزلناہ بالحق نزل۔ خود وہ اپنی ذات میں ذالکم اللہ ربکم الحق، پھر اس کا قول قولہ الحق، پھر اس کا نزول اور انزال دونوں حق، بالحق انزلناہ بالحق نزل، اور جس پر اترا ہے وہ بھی حق
وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تو ہوا کا مرجع محمد بھی بنتا ہے، تو حق سے اللہ کی وحی مزین ہے، اور زخرف القول غرورا سے شیطان کی جو وحی ہے وہ مدلس اور ملمع ہے۔ تو شیطان وحی سے شروع کرتا ہے، انبیاء اللہ بھی وحی سے شروع کرتا ہے، پھر شیطان داعی بن کے آتا ہے الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور انبیاء بھی داعی بن کر آتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ تو یہ دونوں ایک دفعہ میں نے قرآن میں دیکھا تو ساتھ ساتھ یہ کڑیاں چلتی ہیں۔ پھر شیاطین کی دعوت میں بھی فنائیت ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ فنائیت ہے کہ بالکل اپنے آپ کو جھونک دوں گا۔ اور انبیاء کی دعوت میں بھی فنا ہو جانا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اور فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ انبیاء کیسے فنا ہو کر دعوت میں لگتے ہیں، شیطان بھی فنا ہو کے لگتے ہیں، اپنا سب کو کہ بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، ایسی طاقتور تعبیر اپنی وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ یوں مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ تو میدان میں چونکہ حق ایک معنوی چیز ہے، باطل بھی ایک معنوی چیز ہے، کیفیت ہے نا، میں کہتا ہوں اللہ ہی ایک ہے، ایک کیفیت ہے، اور ایک کہتا ہے بارش کا اللہ اور ہے، اور سورج کا اللہ اور ہے، اور اولاد کا اللہ اور ہے، وہ بھی ایک کیفیت ہے۔ میں اللہ میں شریک ٹھہراتا ہوں، اللہ نہ کرے، اور ایک اللہ، میں اللہ کو واحد مانتا ہوں، یہ کیفیات ہیں۔ تو کیفیات کو وجود میں لانے کے لیے ڈنڈا نہیں ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے۔ کیفیات کو اندر میں اتارنے کے لیے طاقت نہیں ہے، دعوت ہے، ڈنڈا نہیں ہے، دعوت ہے۔ اکثر انبیاء فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ تو یہ دعوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک چلا ہے، لکل قوم ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ ایک عورت آئی عیسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے، تو فرمایا بنی اسرائیل سے ہو کا؟ نہیں۔ کہا اما میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں، میں تمہارے لیے پیغام نہیں لایا۔ لکل قوم ہاد، جالینوس اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ یہ جوارش جالینوس یہ یونانی تھا، مصر میں رہتا تھا، موحد تھا۔ اسے کسی نے کہا کہ ایلیا میں یروشلم بیت المقدس جو آج کا نام ہے فلسطین میں ایک حکیم ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے۔ تو جالینوس نے کہا وہ یقیناً نبی ہوگا، مردے زندہ کرنا کسی طبیب کا کام نہیں ہے۔ تو جالینوس کے ذمہ ایمان لانا نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ وہ مصر میں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یونان سے ہے۔ لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو اللہ نے قانون بدل کر کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ اللہ نے قانون بدلا، سارا عالم۔ اس لحاظ سے تو کسی بڑے طاقتور، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، جو کہا تھا مکے والوں نے، آپ ملک شام میں پیدا ہوتے یا ایران میں پیدا ہوتے، یا تمدن ہے، تہذیب ہے، قوت ہے، کسی بادشاہ کے بیٹے بن کر پیدا ہوتے تاکہ بچپن سے قوت اور طاقت ہوتی۔ یتیمی کی انتہا، ماں 6 برس کی عمر میں گئی، باپ دیکھا ہی کوئی نہیں، 8 سال کی عمر میں دادے کو بھی اٹھا لیا، اور 8 سال کی عمر میں فقر کی وجہ سے بکریاں چرانا پیشہ بن گئی۔ لوگ دیکھتے تھے کہ آپ پہاڑوں سے بکریوں کو لے کے اتر رہے ہوتے تھے، نہ سر پہ کپڑا ہوتا تھا نہ پاؤں میں جوتا ہوتا تھا، ایسا فخر تھا۔
ابو طالب کے فقر کی وجہ سے بکریاں چرا، اور یہ آنے والے وقت کے سارے عالم کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اب پورا فرما رہا ہے، ایک امت مسلمہ پیدا کر رہا ہے، ایک ان میں رسول کا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، وہ رسول بھی آ رہا ہے اب اور امت بھی آ رہی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ رکھا جہاں کوئی اور آ کے ان کے مزاج کو خراب نہ کرے، ان کی صفات کو خراب نہ کرے، ان کی زبان کو خراب نہ کرے، ان کی طبع جو فطرت ہے اسے خراب نہ کرے۔ ایک ہے بگاڑ، وہ ایسا تھا جیسے ہیرے کے اوپر مٹی آ جائے۔ 4000 سال کسی تہذیب کو اندر نہیں جانے دیا۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، یہ واحد ملک ہے اکیلا پوری دنیا کے نقشے میں، یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، ورنہ ہر ملک میں دریا ہے۔ جو ملک اتنا، ویسے تو اب اتنے سے جزیرے کو بھی ملک کہتے ہیں، مالدیپ کو بھی ملک کہتے ہیں، جن کا سب سے بڑا جزیرہ ٹوٹل 11 میل کا ہے، 11 کلومیٹر کا ہے، جو ان کا مالے دارالحکومت ہے اس کا نام ہے مالے، تو اس کا ٹوٹل رقبہ 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے اور جزیرے ہیں، کوئی 2500 کے قریب، کوئی آدھے کلومیٹر کا، کوئی 1 کلومیٹر کا۔ ملک جسے ملک کہتے ہیں اس میں صرف سعودی عرب ایسا ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اور یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ واحد جزیرۃ العرب ہے جس میں بارش نہیں ہوتی۔ جزیرۃ العرب کا مطلب اس کے 3 طرف سمندر ہے، 3 طرف۔ جس ملک کے 3 طرف سمندر ہو وہ مسلسل بارشوں کی زد میں ہوتا، مسلسل۔ تو آپ سعودی عرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھو تو خلیج عقبہ، بحیرہ احمر اور نیچے بحیرہ عرب، اور 3 طرف کے سمندر کے باوجود سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے، بارش کا قطرہ نہیں گرتا۔ بیچارے حرمین والے استسقاء پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے یہ دیکھا جب بھی میں گیا ہوں حرم میں اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں بارش کی، تو اللہ نے بارش ضرور کی۔ اچھا، یہ بارش کیوں نہیں ہوتی؟ 3 طرف سے سمندر ہو اور بارش نہ ہو، یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے پہاڑوں کو اس طرح رکھا ہے ترتیب کے ساتھ کہ مونسون ہواؤں کے لیے وہ رکاوٹ بن گئے ہیں، ہواؤں کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ پہاڑوں والجبال ارساہا، پہاڑ کوئی عربوں نے تو نہیں لگائے تھے، اللہ نے ان کو اس ترتیب سے لگایا ہے۔ جو ارضیات کے ماہر ہیں، جیولوجی جس کو کہتے ہیں، جو ارضیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجب بات ہے، جزیرہ ہے، 3 طرف سے سمندر ہے، اوپر جا کر اتنا سا ٹکڑا اردن کے ساتھ ملتا ہے، خشکی والا، یوں سمندر جاتا ہے عراق کے ساتھ جا کر، اس طرف سے جاتا ہے، اس طرف سے جاتا ہے، اور پھر بارش نہیں ہوتی کہ پہاڑ اللہ نے اس طرح لگائے ہیں کہ مونسون ہواؤں کے لیے پہاڑ رکاوٹ بن گئے، تو ہواؤں کا رخ پھیر دیتے ہیں پہاڑ۔ سبحان اللہ، یہ بارش کوئی نہیں، دریا کوئی نہیں، کیوں کہ یہ سرسبز نہ رہے، کیوں کہ اس میں غیروں کو طمع اور لالچ نہ رہے کہ یہ ہم نے فتح کرنا ہے۔ وہ تیمور تھا نا کم وقت، مجھے کسی بادشاہ پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا تیمور پہ آتا ہے۔ مسلمانوں میں ایسا لنگڑا تھا کم وقت وہ کہ مسلمان ہی ذبح کرتا رہا لوٹ مار کے لیے۔ تو کسی نے اس کو کہا ہندوستان میں بڑا خزانہ ہے، تو ہندوستان کتنے ہزاروں میل دور سمرقند سے اور پورا لشکر لے کر دلی پہ چڑھ گیا اور لاکھوں انسان ذبح کر دیے اور خزانہ لوٹ کے لے گیا۔ غیروں کو طمع نہ ہو کہ کوئی اور قوم اس میں آئے اور ان کے ساتھ رہنا شروع کرے اور ان کے مزاج خراب ہو جائیں، اور ان کی اپنی اصل فطرت اور ان کی جو عادت ہے اور جو ابراہیم نے جو بیج بویا ہے اس میں کوئی اور پیوند نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ نے بارش نہیں رکھی، سرسبز نہیں رکھا، فقر۔ لہذا حدود کے اوپر سلطنتیں قائم کی۔ ایران نے حیرہ کو قابو کیا، اور نصارہ نے یمن کو قابو کیا،
لیکن جو اندر ہے وہ 4000 سال ایسے. یہ جو بیج بنتا ہے نا، بیج، کپاس کا بیج، گندم کا بیج، اس کو 10 سال لگتے ہیں. پہلے اس کو اگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور کو اس کے ساتھ پیوند کرتے ہیں، پھر اس میں سے بیج آتا ہے، پھر اس کو اگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسرا پیوند کرتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسرا لگاتے ہیں. 10 برس کے بعد ایک بیج تیار ہوتا ہے. کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک کھیت ہے، وہ سارے جتنے بھی اس میں پودے ہیں ان کا ایک رنگ ہے، پتوں کی ایک شکل ہے، ایک سائز ہے، ایک قد ہے. یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے 10 برس لگے ہیں کہ ایسا بیج تیار کیا جائے جو ایک سائز کی ہر شے تیار کرے. تو محمد مصطفیٰ اور صحابہ کو تیار کرنا ہے تو یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک پل میں کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی ہستیوں کو وجود میں لانے کے لیے 4000 سال کا سفر چاہیے. ایک کپاس کے بیج کو 10 سال کا سفر چاہیے. تو آخری نبی کو اور آخری نبی کے جان نثاروں کو وجود میں لانے کے لیے 4000 سال کا سفر ضروری تھا، اور اس میں کوئی اور شامل نہ ہو. انہی کو اللہ تعالیٰ خالص کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود بخشا اور کہا اٹھ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اور دوسرا قم کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اللہ کا نبی موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، اور قرآن اتر رہا ہے، اپنی جگہ پر آیت فٹ ہو رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا یہ کیسے اختلاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے خبر تو دی تھی کہ اختلاف ہو. من یعش منکم من بعدی وسیرا اختلافا کثیرا. تو حضرت عمر کہنے لگے اختلاف کیسے ہوگا؟ قرآن تو ایک ہے اور رسول بھی ایک ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا اختلاف ایسے ہوگا کہ آج قرآن اتر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں اترا، اس موقع پر اترا، اس وجہ سے اترا. بعد میں آنے والی جو نسل ہوگی وہ قرآن ان کے سامنے ہوگا، اترنے کی جگہ ان کے سامنے نہیں ہوگی، تو اس آیت کو یہاں فٹ کریں گے، وہ اس آیت کو یہاں فٹ کریں گے، اس سے ان میں ٹکر ہو جائے گی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھرے کہ آئے ہائے ہاں یہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی ایک ماحول بنا رہے ہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں دعوت کے لیے پیدا ہوا ہوں، دعوت دینا میرا کام ہے، میرا منصب نہ ملک ہے نہ مال ہے، میں پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. یہ رسول بھی اس لیے آیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. دعوت میں تقریر نہیں ہے لمبی، آپ اسلم تسلم دیکھتے نہیں ہو. اللہ کے نبی کے خطوط کتنے مختصر، اللہ کے نبی کے خطبے کتنے مختصر. واض و نصیحت کی زبان لمبی ہے، دعوت کی زبان مختصر ہے. ہاں دعوت کا درد بڑا لمبا ہے، دعوت کی تڑپ بڑی بے قرار کرنے والی ہے. اس بے قراری میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے. وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. اس کی بھی ایک تڑپ ہوتی ہے، اس تڑپ کا نام تبلیغ ہے. مولانا الیاس صاحب سے تبلیغ کا کام لیا جا رہا ہے. خطابت کے میدان میں عطاء اللہ شاہ بخاری شاہ سوار ہے. عشاء کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے اور مجمع نہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے. ایسے خطیب ابو الکلام آزاد ہیں جو الفاظ کا جادو کر دیتے ہیں مجمع اور الفاظ کے سحر میں لوگ کھو جاتے ہیں. حبیب الرحمن لدھیانوی ہیں، عزیز الرحمن سیوہاروی ہیں. یہ اس زمانے کے بڑے خطبات. اور کس سے تبلیغ کا کام لیا جا رہا ہے؟ محمد الیاس بن محمد اسماعیل، جن کی زبان میں اتنی لکنت ہے کہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، عبید اللہ صاحب تھے نظام الدین، کہ بیان میں ایک لفظ کو 18 دفعہ کہنے کی کوشش کی، 18 دفعہ نہیں کہہ سکے، چھوڑ دو. اتنی لکنت اور بے ترتیب بات.
بات میں ترتیب کوئی نہیں، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، اور الفاظ بڑے مشکل۔ وہ زمانہ تھا فارسی عربی زبانوں پہ چڑھی ہوئی تھی، تو عبداللہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بیان کر رہے ہیں، ایک معنی پیش آ گیا، یعنی کہ ایک حادث پیش آ گیا، یعنی کہ ایک عائق پیش آ گیا، ہر لفظ پہلے سے زیادہ پیچیدہ۔ یہ مولانا نیاز صاحب کے بیان کی مثال دیا کرتے ہیں حاجی عبداللہ صاحب، پیچیدہ بات۔ ایک میں باتی اٹھا، باہر نکلا تو آگے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے لگے میاں جی کچھ سمجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ وہاں کو یقین یقین کی بات کر رہو، یقین یقین، یقین سمجھو، یقین یقین، اب کو یقین یقین کی بات کر رہو، کچھ اللہ پہ یقین۔ وہ کلمے کی دعوت بڑی دیتے تھے نا، اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا، مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولا۔ تو خطابت کے شاہ سواروں کو چھوڑ کر، جس کو بولنا بھی نہیں آتا، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے کہ اٹھ تو جا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ وہ کہتے ہیں لا ينطلق لسانی، میں تو بول نہیں سکتا ہوں، رب تجھے میں نے پسند کیا ہے، اصطنعتک لنفسی، تو میرا انتخاب ہے، تو جا۔ کہا پھر میرا بھائی تو میرے ساتھ کر، کچھ بولے تو صحیح، کہا چل وہ بھی لے جا۔ تو ایک ماحول ہے دعوت کا، اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملک و مال کے لیے نہیں آئے، فتوحات کے لیے نہیں آئے، ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک فضا بنی ہے جس میں ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، اس کا اندر کا ایک غم ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤں۔ لہٰذا وہاں یہ سمجھنا نہیں پڑتا تھا کہ بھئی یہ کیا کام کر رہے ہیں، آتے ہی پتہ چل، جیسے یہاں کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہاں بھئی یہاں پڑھائی ہو رہی، یہاں تعلیم ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت کا ایک ماحول قائم کیا۔ ایسے علمی حلقے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں لگے، پوچھنے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن المواقع، عن الاہلہ، یسألونک عن الانفال، پوچھنے پر محفل لگ جاتی تھی۔ لیکن آؤ بھائی میں تمہیں مسائل سکھاؤں، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ترغیب کے لیے مجالس قائم کی ہیں، مسائل سکھانے کے لیے پوچھنے پر، بن پوچھے نہیں ہے۔ تو علم کے لیے الگ خاص سے کوئی جماعت نہیں بٹھائی ہے، اپنے اپنے استعداد کے مطابق ہر آدمی لیتا چلا گیا ہے۔ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کیا کر گئے ہیں؟ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، اور اب حجۃ الوداع میں کیا کر گئے ہیں؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام غائبین تک پہنچانا میری امت کے ذمے ہے۔ اور دعا کر کے گئے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالت فبعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اس کے بعد جب آپ 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور صدیقی دور آیا ہے، تو تمام صحابہ ہیں اور آپ نے مجمل چھوڑا، متعین نہیں کیا۔ اس میں وہ کون سی کتاب ہے؟ سیوطی نے خلفاء پر کتاب لکھی، تاریخ الخلفاء۔ تاریخ الخلفاء میں ایک روایت ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ استخلف، کسی کو آپ اپنا نائب متعین فرمائیں۔ کہا نہیں، میں نہیں کروں گا، اگر میرے کرنے کے بعد تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ حکمت بتائی۔ دوسرا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا، کہ اختلاف ہونا تھا تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو کے چپ کر کے چلے گا۔ انصار کی بہت بڑی قربانی ہے اس موقع پر۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک ہو چکی تھی، ابوبکر چلے گئے حوالی، اور پیچھے صرف ازواج مطہرات ہیں۔ آپ کے انتقال پر وہ وہاں سے آئے ہیں اور افراتفری مچی ہے، رونا دھونا مچا ہے۔ مدینے میں انصار میں منافقین کی تعداد آپ کی وفات تک موجود رہی ہے، یہ تو معلوم ہے نا۔
اور وہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یا حضرت حذیفہ کو پتہ تھا، اور کسی کو نہیں پتہ تھا۔ اور ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن میرا وجدان ہے جو کچھ میں نے پڑھا بار بار، کہ وہ جو ثقیفہ تو بنی ساعدہ کا قصہ ہوا، اس کے موجد منافق ہوں گے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو ہر ایک کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا۔ پھر اس کے جیسے افق کے واقعے کو چلانے والا عبداللہ بن ابی، لیکن حسان بن ثابت اس میں پھنس گئے، اور مصطح بن اثال اس میں پھنس گئے، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مخلصین اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کو بعد میں حد لگی، منافقین کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں، انصار جمع ہو گئے بنو ساعدہ کے ڈیرے پر، بیٹھنے کی جگہ۔ آج کل وہاں ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے قبلہ جنوب میں ہے، قبلہ وہاں سے یہ جنوب ہے نا، جنوب میں ہے، تو قبلہ کے اس طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، اب بھی ہے، وہ ثقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کا ڈیرا تھا۔ وہاں جو لوگ جمع ہوئے، آج تک یہ مجمل ہے، کیسے جمع ہوئے، کس نے دعوت چلائی، کس نے جمع کیا۔ جتنی تاریخ میں نے مطلب دین کو تھوڑا پڑھا ہے، تاریخ کو زیادہ پڑھا ہے، تو کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ کون جمع کرنے کا سبب بنا، لیکن تسلسل سے پڑھنے سے میرا ایک تاثر بنا ہے کہ یہ تحریک منافقین نے چلائی ہوگی، پھوٹ ڈالنے کی اور توڑ پیدا کرنے کی۔ تو انہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر لیا کہ یہ امیر ہوگا، اب یہ امیر ہوگا۔ تو یہ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، محرک اس کے یقیناً آخرت میں تو بھید کھل جائے گا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آخرت میں وہ مجرم سامنے آئیں گے کہ منافق ہی تھے جنہوں نے یہ ساری اسکیم چلائی، اور صحابہ کو اس میں استعمال کر لیا کہ وہ بشر تھے، خطا سے پاک نہیں تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ تو ابوبکر کے پاس ایک آدمی نے، تو ادھر بیٹھا، اور وہاں امت کے توڑنے کا نظام بن چکا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات نے دوڑ لگائی، ایسی افراتفری میں گئے۔ اس وقت غسل شروع تھا، حضرت علی ادھر مشغول تھے، اور وہاں وہ اس کے لیے جا ہی نہیں رہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، تو اس فتنے کو دبانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ نے چادر اڑی ہوئی ہے، وہ بیمار سے تھے، اور وہاں بات چل رہی کہ اب امارت ہماری چلی گئی، ہم اللہ کے نبی کے انصار ہیں، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم وہ تھے جو مشقت میں آگے اور راحت میں پیچھے، لہذا امیر ہمارا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بولنے لگے، ان کا میں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابوبکر صدیق نے مجھے روک دے کر بیٹھ جاؤ، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ نہ اس سے پہلے حباب بن، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھو تم نے سنا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے پاس رہے گی، عرب جس کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ صرف قبیلہ قریش ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بدر میں رائے دی تھی کہ خیمے ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگائیں، تو جبریل نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ ہر انسان ہر وقت ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، یا تو ایسی بڑی رائے دی کہ اللہ نے کہا کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے، یا ایسی رائے دی جو توڑ دینے والا نظام بن جائے۔ تو حباب بن منذر نے کہا میں تم سب کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا۔
ایک تلوار، ایک میان میں 2 تلواریں کہاں آئیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سختی سے ڈانٹ دیا، بیٹھ جا، امت کی وحدت کو فرقت میں تبدیل نہ کر، کو ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ پھر مختصر تقریر فرمائی کہ یہ امر اس وقت تک سلامت ہے جب تک امامت قریش کے پاس، تم ہمارے انصار ہو اور وزراء ہو، ہم تمہارے امراء ہیں، میری طرف سے یہ عمر حاضر ہے، ابو عبیدہ حاضر ہے، اس میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ نمازیں پڑھائی نے 17، تو حضرت عمر نے بیعت کی تیزی کے ساتھ، ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، انصار کی یہ قربانی۔ زندگی میں ایک اصول سیکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، مجھے توفیق دے، میں نے اس میں بہت نفع پایا، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا سیکھو۔ رائے پہ جمنا تو طبعی چیز ہے، رائے پہ اصرار تو فطری چیز ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ماں کہتے نہیں جانا تو وہ روتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے رائے کا اصرار شروع ہو جاتا ہے، تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا نا تو دل تنگ پڑ جاتا اور طبیعت بجھ جاتی۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹا اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ، امت بن کے۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دیے، سینے کھول دیے۔ تم چلے میں جاتے ہو، یہ سال والے سال میں جائیں گے، یہ صرف چلے اور سال کی بات نہیں، تم گھر میں ہوتے ہو، مدرسے میں ہوتے ہو، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، تو اپنی رائے دینا بھی سیکھو، اپنی رائے کے خلاف ہونا بھی سیکھو، اور اپنی رائے کے سے ہٹ جانا بھی سیکھو۔ یہ رائے دینے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور میں نے ہٹنے میں بڑے نفع دیکھے، بڑے نفع دیکھے، بڑے نفع دیکھے۔ مجھے تو 22 سال ہو گئے ہٹتے ہوئے اور پیچھے ہوتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی نقصان نہیں دیکھا۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ اور انفرادی سطح پر خالد بن ولید، یہ بھی دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ جرموک کی جنگ میں سالار کے سر کے اوپر جھنڈا ہے اور حضرت عمر کا خط آتا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا جائے اور ابو عبیدہ کو امیر بنا دیا جائے، اور وہ کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں آج کے بعد کوئی منصب قبول نہ کروں گا اور پہلے سے زیادہ محنت کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں عمر کے لیے لڑتا تو آج میں گھر چلا جاتا، تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تم گواہ رہو۔ خالد بن ولید پہلے انتقال کر گئے، عمر رضی اللہ عنہ بعد میں فوت۔ خالد بن ولید نے 60 سال بھی پورے نہیں کیے، 58-59 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نے ایک کتاب میں پڑھا، مجھے اب نہ کتاب یاد ہے نہ زمانہ یاد ہے، لیکن مضمون یاد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خالد کو سمجھنے میں خطا کھائی، میں نے خالد کو سمجھنے میں خطا کھائی، لیکن یہ ضروری تھا، اس واقعے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ آئندہ اندھیرے آنے والے ہیں، ان میں کچھ شمع روشن ہونی چاہیے، ان میں کچھ دیے جلنے چاہیے، ان میں کچھ چاند چمکنے چاہیے، تاکہ نہ ماننے والوں پر حجت قائم ہو اور بھٹکے ہوں کو راستہ مل جائے کہ یوں بھی رائے سے ہٹا جاتا ہے، یوں بھی قربانی دی جاتی ہے۔ میں نے کہا ادھر تو یہ جماعت کے امیر نہیں ہوتا، امیر یہ جماعت کا، جس نے صرف اتنا ہی کرنا ہوتا، بیان کون کرے، تشکیل کون کرے، تعلیم کون کرے، گاڑی پہ چلیں کہ بس پہ چلیں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہٹا دو تو وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے پوری جماعت کا کہ مجھے ہٹانے والے ہیں کون۔ یہ 2 عجب واقع ہوئے ہیں اس میں، عجب۔ تو انصار مدینہ ہٹ گئے، سعد بن عبادہ کی بات بیچ میں رہ گئی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور وہ جو ایک وحدت تھی
وہ اللہ نے دوبارہ قائم فرما دی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کا لقب پا کر مسند رسول پر بیٹھے، یا خلیفۃ رسول اللہ۔ امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، یا خلیفۃ رسول اللہ۔ جب آئے عمر رضی اللہ عنہ تو ان کو کہا جاتا یا خلیفۃ رسول اللہ۔ وہ کہتے یار یہ بڑا بھاری لفظ ہے، کوئی مختصر لفظ تلاش کرو۔ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مختصر لفظ کیا ہونا چاہیے، تو یا خلیفۃ رسول اللہ کی بات چلتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک بدوؤں کا وفد آیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے برآمدے میں مسجد کے، تو آ کر کہنے لگے این امیر المومنین۔ انہیں اپنی بدوانہ فصاحت میں کہا این امیر المؤمنین، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے چھلانگ لگائی، وہ سیدھے گئے حضرت عمر کے دروازہ پھلانگ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ تو حضرت عمر نے درا اٹھا کہا تو یہ کہہ نہیں سکتا، کسی اور نے کہا ہے، یہ تیری فصاحت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، بتا تجھے کس نے سکھایا؟ انہوں نے کہا وہ باہر بدوؤں کا وفد آیا ہے، انہوں نے کہا این امیر المؤمنین، کہ بس آج کے بعد یہی میرے لیے مناسب ہوگا۔ تو پھر امیر المؤمنین چلا 1924 تک، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی 1924 میں، تو تب جا کر یہ لقب ختم۔ خلافت عثمانیہ ہے ترکوں کی، جو انہوں نے مصر سے سلطان سلیم تھا محمد فاتح کا بیٹا، پہلے ترک بادشاہوں کا رخ تھا یورپ کی طرف، سلطان سلیم نے رخ کیا مشرقی علاقوں کی طرف، مصر فتح کیا۔ مصر میں بڑی خوبصورت حکومت تھی، مملوک ممالک بحریہ، ترکی تھے، لیکن وہ بنو عباس کو برکت کے طور پر خلیفہ بناتے تھے، طاقت ساری ان کے پاس، اور ان کا تبرک کا نام تھا خلیفہ امیر المومنین، اس کو کہا جاتا تھا۔ تو پھر سلطان سلیم نے وہ کٹ پتلی سلطنت خلافت کی ختم کی، اور خلافت کا وہ ایک آبا وہ اور سب کچھ لے کر استنبول آیا، اور یہاں پھر امیر المومنین ترکوں میں منتقل ہو۔ پھر مصطفیٰ اتاترک نے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد اسے ختم کیا، آخری جو خلیفہ تھا وہ سلطان عبد الحمید تھا، اور عبد الحمید کے باپ عبد المجید نے یہ مسجد نبوی بنائی اور حرم بنایا، جو پرانا اب تو پرانا ہو گیا، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا حرم تھا مسجد نبوی کا اور مکے کا۔ خلافت صدیقی کا جو پہلا سال ہے وہ فتنوں کی نظر ہو گیا کہ لوگ مرتد ہو گئے، عرب مرتد ہو، پھر ان کو واپس لانے میں ایک وقت لگا۔ پھر ایک سال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اللہ کے نبی نے ہمیں ذمہ کیا تھا کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ، تو اب تم لوگ نکلو۔ تو انس تو اس میں جرف میں آ کر قافلے جمع ہونے شروع ہوئے صحابہ کی۔ تو جب وہ ان کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو کہنے لگے یہ تھوڑے ہیں، بہت بڑی مہم ہے، آدمی کون مہیا کرے گا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو انہیں سارے عرب کا چکر لگایا، تو پھر کوئی 1,00,000 کے قریب عرب اکٹھے ہوئے، صحابہ بھی تابعین بھی، اور ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 لشکر بھیجے شام، 2 بھیجے عراق، خالد بن ولید اور مثنى بن حارثہ کو بھیجا عراق، اور یزید بن ابی سفیان ان کو دمشق کی طرف، ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف، عمرو بن عاص کو فلسطین کی طرف، اور شرحبیل بن حسن ان کو شام کی طرف۔ یہ 4 لشکر ادھر اور 2 لشکر عراق کی طرف۔ یہ جو جانے والے ہیں ان کے سامنے صرف دعوت ہے اور کچھ نہیں، جو بھیجنے والے ہیں ان کے سامنے صرف دعوت ہے اور کچھ نہیں، کہ ہم لوگوں کو قتل کرنے نہیں جا رہے، ان کا ملک چھیننے نہیں جا رہے، ان کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہے۔ پھر یہ ریلا اٹھا ہے، خلافت راشدہ میں دعوت کا نظام مکمل چلا۔
پھر خلافت عثمانی کے 6 سال اسی طرح گزرے ہیں. پھر 6 سال کے بعد وہ وَسَيَرَا اختلافاً کثیرا، اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی آخری کڑی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. مسجد قباء میں کھڑے ہو، قبلے کی طرف منہ کرو تو سیدھے ہاتھ ایک میدان اب بن گیا ہے، کھجوریں لگیں. یہاں کنواں ہوتا تھا، اس کا نام تھا اریس. تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی منتقل ہوئی ابو بکر کی طرف، پھر ہوئی عمر کی طرف، پھر ہوئی عثمان کی طرف. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر اریس پر کھڑے ہیں، وضو کرنے لگے تو خادم کو انگوٹھی پکڑائی. اس نے یوں ہاتھ کیا، انہیں ایسے رکھی، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں میں چلی گئی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا اور نیچے سے مٹی کھدوا دی اور انگوٹھی نہیں ملی. اٹھا لی اللہ تعالیٰ، خاتم نبوت. میں نے وہ کنواں فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا. چھوٹا سا کنواں، اور اس میں پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. عرب کے کنویں میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا. سارا ڈھونڈ مارا، انگوٹھی نہیں. اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی اختلاف اور افتراق، اور عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان بن کے داخل ہوا، جو شیعہ مذہب کی بنیاد بننے جس نے ڈالی، وہ اختلاف چلتے 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 آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا، میرے بعد تجھ سے خلافت کی کرتے کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا. تم نے کرتا نہیں اتارنا، شہادت کو قبول کرنا ہے، ورنہ تیرا میرا آخرت میں جوڑ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے مل نہ پاؤ گا. تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، فسادیوں نے، کہ تم حکومت چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. کہا یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں صابر محتسب قتل ہو جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. شہید ہو گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے، انتہائی تشویشناک حالات. حسن آئے، کہنے کہ ابا خلافت قبول نہ کر ورنہ تیرے اوپر قتل عثمان لگ جائے گا. حسن رضی اللہ عنہ اتنے صاحب فراست تھے کہ انتہا کی بات. کہ ابا خلافت قبول نہ کر، تیرے اوپر قتل عثمان کا داغ لگ جائے گا. کہا میرے اوپر کیسے لگ سکتا، میں تو بری ذمہ ہوں. اچھا پھر دیکھ لیں. اور اس وقت وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے پھنسے ہوئے تھے. بیعت فرمائی، بیعت کا ہونا تھا کہ یہ بات چل پڑی کہ یہ علی نے عثمان کو قتل کروایا ہے خلافت پر قبضہ کرنے. کہ ابا میں تمہیں کیا کہتا تھا. پھر جب خلیفہ بنے تو پھر آئے، کہنے لگے دیکھو کسی گورنر کو معزول نہ کرو، کسی کو بھی، عثمان کے بنائے ہوئے گورنر کسی کو معزول نہ کرو، اور خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان کو ہرگز معزول نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کر. جب تک تیری حکومت مضبوط نہ ہو جائے یہ کام نہ کرنا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے بسی کی زندگی گزاری. یقین مانو علی شاہ ولی اللہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پر بھی فضیلت دینے کی طرف مائل ہو گئے تھے. اور جو پہلے محدثین کے راویوں میں آتا ہے نا فیہ تشیع، وہ شیعہ یہ نہیں جو آج کا شیعہ، وہ شیعہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے. کیوں نہیں؟ ابن ابی شیبہ، اچھا ہاں، عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق جو مشہور کتاب ہے. تو ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے باقی تین پر، جو ان پر دکھ گزرے ہیں، جو درد بری کہانی ہے، عجب داستان. انہیں معزول کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. معزول کرنا تھا، وہ کھڑے ہو گئے. حالات ایسے بن گئے تھے. شام والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، جب وہ قتل کیا گیا تو نائلہ سامنے آئی بیوی،
تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور وہ کرتا جس میں وہ شہید کیے گئے وہ حضرت زید بن ثابت نے اتار لیا اور انگلیاں لے کر شام جا کر معاویہ کو پکڑا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے کر جامع مسجد دمشق میں لٹکا دیا۔ اب کون تحقیق کرے گا کہ کس نے قتل کیا کس نے نہیں کیا؟ ایسی غلط فہمی کی ہوا چلی کہ سب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا کہ علی ہی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا ہے، اور اسی سے یہ ہوا ہے، وہ بری الذمہ پاکیزہ۔ پر اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو حالات ایک دم وہ جو دعوت کا ریلا تھا وہ آپس کے ٹکراؤ کی طرف چلا گیا، اور دعوت کے کام کو پہلا جھٹکا لگا ہے 26 سال کے بعد۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی۔ جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا، تو انہوں نے فال لی اس سے۔ اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، کَإِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لَا تَطِعُ، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے؟ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں پہ بھرے ہوئے، بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکلا۔ جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر دیے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم چھٹیوں میں جاؤ تو بشاشت سے جاؤ، ہمارے ڈنڈے کی وجہ سے نہ جاؤ۔ جو ڈنڈے کی وجہ سے جاتے ہیں وہ موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، ادھر تعلیم ہوتی ہے ادھر وہ موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر گشتور ہوتا ہے ادھر وہ اپنے اخبار بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا چلہ مجھے نہیں چاہیے، گھر چلے جاؤ زیادہ بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بشاشت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو کہ تمہیں فائدہ تو ہو، تمہیں نفع تو ہو، اپنے نفس کے ہاتھوں نہ مارے جاؤ، یہ ہماری وجہ سے نہ تم ایسے ہی علی رغم انف نہ جاؤ، بے بشاشت القلوب جاؤ۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے او ہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا۔
نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ۔ تقدیر غالب آئی۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ پھر جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے پکڑے ہوئے تھے، لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑ۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کی، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا اور اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہوگا۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علینا شیخنا ثم بجلی۔ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے۔ کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم، یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی۔ ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے۔ پھر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا۔
ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں 1,000 پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے ان کو، ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئے، بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہیں جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا ہو گیا۔ جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے۔ تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا۔ تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں۔ معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا۔ قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا۔ حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ یہ آج کی مجلس میں اتنے کافی ہے، آئندہ بھی میں روز ایسی مجلس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پیچھے سے لے کر مولانا الیاس صاحب تک مختصر کر کے سناؤں گا، چونکہ میں اب مطالعہ تو کر نہیں سکتا کہ پڑھوں اور مستحضر کروں، جو مجھے یاد ہوگا وہ تمہیں بتا دوں گا، جو بھول گیا سو بھول گیا، جو تھوڑا بہت یاد ہے وہ میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔